السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بہنوں، میرے عزیزوں، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے، جس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی امت اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتی ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے واضح فرمایا، اور اپنے بارے میں فرمایا کوئی نبی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک میرا اس میں قدم نہ پڑ جائے۔ انا آخر الانبیاء، اپنے بارے میں فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ تو اس امت میں بڑے بہترین لوگ آئے ہیں، بڑے بہترین لوگ۔ بنو امیہ میں ون مین آرمی، جن کو سنی تو ہم تو بیان کرتے ہیں، شیعہ بھی پسند کرتے ہیں، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔ وہ ون مین آرمی تھی، باقی تو ایسے سے ظالم صفا قسم کے لوگ گزرے ہیں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کروانے والے، بڑا بڑا ایک عجیب سے واقعات ہوئے ہیں، ظلم کی داستان ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایسے ولی تھے، مسجد کے مینار ان کے دور میں شروع ہوئے۔ پہلے مسجد کے مینار نہیں ہوتے تھے، محراب نہیں تھا مسجد کا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں شروع ہوئے، بڑے بڑے کام ہوئے، اور 2.5 سال حکومت کی انہوں نے، صرف 2.5 سال، اور ایسی عادلانہ، ایسی منصفانہ کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کی جب حکومت تھی، بھیڑیا اور بکری ایک دریا سے پانی پیتے تھے، ایک تالاب سے بھی پانی پیتے تھے، دونوں روایتیں آتی ہیں۔ تو ان کے اپنے دور میں جب یہ 3 براعظم کے سیٹھ تھے، بادشاہ تھے، بادشاہ تو انہوں نے ایسی کی نہیں، وہ تو لفظ ہی ان کے لیے ایک بڑا عجیب سا ہے، لیکن جب حکومت میں تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عید آ گئی، چھوٹی عید، بچوں نے کہا ابا جان کپڑے سلوانے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، پیبند لگی ہوئی ہے۔ آج ایک عام سے کونسلر کے گھر میں چلے جائیں، عام سے، تو اس کے پاس اچھی سی گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، کچھ ہوگا۔ 3 براعظم کے جو سردار ہیں، بادشاہ ہیں، ایسا عالم ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، تو بچوں نے کہا ہمیں کپڑے سلوا دیں۔ تو بجائے کہ وزیر خزانہ کو اپنے پاس بلائیں، کیونکہ آج کل تو ایسے ہی ہوتا ہے، وزیر خزانہ صاحب نے بلاؤ جی، جو مالک ہوتا ہے نا، نائب جسے کہتے ہیں، وہ اپنے چھوٹوں کو خود بلاتا ہے، ان کے پاس نہیں جاتا، خود تشریف لے گئے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور کہنے لگے مجھے ایڈوانس تنخواہ مل سکتی ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، تنخواہ بھی خود مقرر کرنے والے ہیں اور دینے والے ہیں، اور وزیر خزانہ سے کہہ رہے ہیں ایڈوانس تنخواہ مل سکتی ہے۔ کیا ہوا ہے کہ جی بچوں نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کپڑے سلوانے ہیں۔ تو وزیر خزانہ بھی اللہ سے ڈرنے والے، واہ واہ واہ، کیا امیر المومنین، یا امیر المومنین، اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے؟ کہا جس کی تو گارنٹی نہیں ہے،
کہا میں پھر کیسے آپ کو ایڈوانس تنخواہ دے سکتا؟ بات تھی خوف خدا کی، آج خوف خدا نہیں ہے۔ شرابی مسلمان، زانی مسلمان، سودی مسلمان، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، ذرا زنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ واپس آ گئے، کہا بچوں جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے نا اسی سے عید کی نماز پڑھو۔ تو عید الفطر والے دن بچوں نے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھی۔ یہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ ان سے پہلے جو خلیفہ تھے عبد الملک تھے غالباً یا سلیمان تھے، وہ جب دنیا سے گیا نا، اس کی نا لاش ہلنے لگی جب مر گیا، تو اس کے بچوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز کو، چچا ہمارا باپ مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ دیکھیں نا۔ کہا نہیں بچوں، باپ زندہ نہیں ہے، عذاب قبر پہلے شروع ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کہ حضرت علی کا فرمان ہے کفر سے حکومت چل سکتی ہے، ظلم سے حکومت نہیں چل سکتی۔ وہ ظالم تھا، جب اس کو قبر پر اتارا، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرتے تو منہ یوں ہو جاتا تھا، پھر یوں کرتے پھر یوں ہو جاتا تھا، کالا سیاہ، ظلم کی وجہ سے۔ رو پڑے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، کہنے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا نا، میری بھی صورت کو دیکھ لینا، سیرت کو دیکھ لینا۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے، عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، تو آسمان سے پرچہ آیا، لہراتا 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 عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سینے کے اوپر گرا، اٹھایا، پڑھا، کیا لکھا ہوا ہے؟ براءتم من اللہ عمر بن عبدالعزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو معاف کر دیا ہے۔ اور جب ان کو قبر پر اتارا تو ان کے مشیر رجا بن حیوہ کہنے لگے کأنہ خلقۃ قمر، ایسے لگ رہا ہے جیسے 14ویں کا چاند زمین پر اتر گیا ہے، 14ویں کا چاند پیدا ہوا ہے، چاند پیدا ہوا ہے۔ یہ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اور بھائیو ان کے بہت بڑی، میں آپ سے گزارش کروں گا ان کی سیرت پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، کتابیں آج موجود ہیں ان کی سیرت پر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آل امیہ، بنو امیہ میں سے ون مین آرمی تھے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے، ان کی قبر کو منور کرے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بناوے، قرآن و صحیح حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، اہل بیت صحابہ کا عاشق بنائے۔ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔